جناب صدر محترم اور تاریخ پر تشریف فرما معزز مہمان کرام، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج کے اس ادبی پروگرام میں اس موضوع پر مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اردو زبان و ادب کی ترقی میں شاہ آباد کا حصہ۔ حضرات گرامی، سرزمین بہار کا شاہ آباد خطہ اردو زبان کے فروغ میں تاریخی اور تعلیمی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین نے اپنے آغوش میں بہت سارے مشہور و معروف شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کو جنم کیا۔ جن شعراء اور ادباء اور صحافیوں نے شاعری، نثر نگاری اور اردو صحافت کے ذریعے اردو زبان و ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس سرزمین کے مقامی تعلیمی اداروں نے بھی اس زبان کی بقا اور ترویج کو یقینی بنایا ہے۔ محترم سامعین، شاہ آباد کے علمی مراکز نے اردو ادب کو ممتاز ترین شعراء اور نثر نگار بھی دیے، جو تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی سرگرم عمل رہے۔ اس خطے کے مدارس، اسکولوں اور کالجوں نے بھی اردو زبان و ادب کو نصاب میں شامل کر کے نوجوان نسلوں کے اندر زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہاں کے مقامی مشاعروں اور ادبی نشریوں کے ذریعے بھی اردو زبان کی روایت کو زندہ رکھا گیا، جو مقامی ثقافت کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہاں کے مقامی اردو اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھی ادبی رجحانات کو فروغ ملا۔ شاہ آباد جو کہ موجودہ بھوجپور، بکسر، روہتاس اور کیمور اضلاع کا قدیم نام ہے، یہ خطہ اردو زبان و ادب کا ایک سرخیز خطہ رہا ہے، جس نے کئی اہم شعراء اور ادباء پیدا کیے۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے شعراء نے غزل گوئی، نظم نگاری اور مرثیہ نگاری میں نمایاں مقام حاصل کیا تھا۔ اس خطے کی علمی اور ادبی ماحول نے اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو زبان و ادب میں شاہ وسیم آبادی کا نام نمایاں طور پر معروف ہے۔ اگرچہ شاہ وسیم آبادی کا تعلق وسیم آباد سے تھا، لیکن شاہ آباد کی شعری ماحول اور روایت سے ان کا گہرا علمی اور ادبی رشتہ رہا ہے۔ شاہ آباد سے منفصل ہونے کی وجہ سے عظیم آباد کے کئی اور دیگر شعراء اور ادباء کی روایت مشترک رہے ہیں۔ شاہ آباد کی نمایاں خصوصیات: صوفیانہ شاعری اور غزل گوئی کی روایت، مغلیہ دور سے لے کر جدید دور تک ادبی ذوق کی آبیاری اور شاہ آباد کے قدیم اور جدید شعراء کی ایک طویل فہرست ہے۔ زبان و بیان کے نزاکتوں کے لیے مشہور ہے۔ الغرض خطہ شاہ آباد زمانہ قدیم سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ شاہ آباد نے ہر دور میں گلشن اردو ادب کی آبیاری کی ہے اور اردو زبان کی ابتدا سے لے کر اب تک اس نے لاجواب خدمات انجام دیے ہیں۔ خطہ شاہ آباد میں بھی یونیورسٹی کا نام نمایاں طور پر اردو ادب کے فروغ میں شامل ہے۔ یہ ادارہ اردو ادب کے فروغ، تعلیم اور تحقیق کے لیے ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے اعلیٰ تعلیمی سطح پر اردو کی تدریس، تحقیقی مقالات اور نامور اساتذہ کے ذریعے اردو زبان میں گراں خدمات انجام دی ہیں۔ ریاست بہار کی اس تاریخی خطے سے تعلق رکھنے والے شعراء اردو شاعری اور ریختہ کے ویب سائٹ پر شاہ آباد کی شعراء کی تمام فہرست موجود ہیں، جن میں کلاسیکی سے لے کر معاصر شعراء شامل ہیں۔ اس علاقے کی علمی اور ادبی تاریخ میں مختلف ادوار کے شعراء نے حصہ لیا تھا۔ شاہ آباد کے اہم ترین شعراء میں نام اعظم بہرات کا بھی ہے، جن کا ایک مشہور شعر ہے: جانے کب کس پر کھل جائے، جانے کب کس پر کھل جائے شہر فنا کا دروازہ، جانے کب کس کو آ گھیرے اپنے مر جانے کا غم۔ اس سرزمین نے ایک سے بڑھ کر ایک جگہ بے روزگار ادبی شخصیات کو جنم دیا۔ یہ ادبی افق پر چمکنے والے ایک ستارے کا نام عبد المعبود بیباک بھوجپوری بھی تھا، جو قصبہ نیا بھوجپور سے تعلق رکھتے تھے۔ بیباک بھوجپوری ایک نامور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کے علم شناس بھی تھے۔ ان کی ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں: علم انگیز ہے عالم، علم انگیز ہے عالم، شبانہ روز گلشن کا، کبھی سیاد کا خطرہ، کبھی اندیشہ رہزن کا، دلے ہر ذرہ انوار حقیقت کا
میرے خانہ بدوشوں پر، نہیں معلوم کیا گزری میرے خانہ بدوشوں پر، شب تیرا کھٹا کالی مہینہ ساون کا، اور خدا لگتی سخن سازی اسی دن رنگ لائے گی، اسے نشان ڈھونڈے گی دنیا میرے مطلب کا۔ تو سامعین، شاہ آباد میں اردو اور فارسی زبان کے گہرے اثرات موجود تھے، جس کے نتیجے میں کلاسیکی غزل اور نظم نگاری کو فروغ ملا۔ شاہ آباد کے شعراء نے اپنی شاعری میں مقامی تہذیب، معاشرت اور زبان کے لہجے کو پیش کیا۔ شاہ آباد سے تعلق رکھنے والے شعراء نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، اور ریاست بہار کے دیگر حصوں کی طرح شاہ آباد نے بھی اردو زبان کے تحفظ اور ترویج میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ خطہ علم و ادب کا مرکز رہا ہے، جہاں کے شعراء اور ادباء نے اردو ادب کو وسعت بخشی۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطہ شاہ آباد بہار کے علمی مراکز میں اردو ادب کا ایک اہم ترین مرکز رہا ہے، جس کی ادبی خدمات اردو کی تحقیقی اور تخلیقی ذخیرے میں اہم حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔